بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک ایسے وفادار شیر کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی حفاظت کی۔ یہ شیر کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ وہ تھا جو خود مولا حسین نے بچپن سے پالا ہوا تھا۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا، اور وہ شیر کیسے کربلا پہنچا اور کیسے یزیدیوں کے آگے دیوار بن گیا۔ اس واقعے میں اتنی درد اور اتنی وفا ہے کہ سن کر آپ کے دل دہل جائیں گے۔ تو آئیے اس وفاداری اور قربانی سے بھرے ہوئے قصے کو شروع کرتے ہیں۔ مدینے کی پرسکون گلیوں میں ایک شیر پل رہا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ یہ شیر مدینہ کی مسجد کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ مدینہ کے لوگ جانتے تھے کہ یہ شیر امام حسین علیہ السلام نے پالا ہوا ہے۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب امام حسین علیہ السلام اسے لے کر آئے۔ مدینے کے لوگ جانتے تھے کہ یہ شیر امام حسین علیہ السلام نے پالا ہوا ہے۔ چھوٹا تھا جب لایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ابو الحارث جوان ہوتا گیا۔ اس کے بدن میں طاقت آ گئی، آنکھوں میں رعب اور چال میں ایک شان تھی۔ مگر جو لوگ مولا حسین سے محبت نہیں کرتے تھے انہیں اس شیر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ کچھ صحابی جو نماز کے لیے مسجد آتے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں یہ کسی کو کاٹ نہ لے، اگر اجازت ہو تو ہم اسے مدینے سے دور جنگل میں چھوڑ آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کل سے تمہیں یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے ننھے نواسے کو سینے سے لگایا اور پیار سے فرمایا، حسین، یہ تمہارا شیر بڑا ہو گیا ہے، لوگ اب اس سے ڈرنے لگے ہیں، کیا ہم اسے آزاد نہ کر دیں؟ امام حسین علیہ السلام نے گردن جھکا لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، نانا جان، میری جان آپ پر قربان، بس ایک رات اور رہنے دیجیے، کل صبح میں خود ابو الحارث کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اس رات تہجد کے وقت مولا شیر کو کھانا دینے آئے۔ شیر نے پوچھا، آج اتنی جلدی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اب تم سے ڈرنے لگے ہیں اور انہیں ڈر ہے تم کہیں انہیں نقصان نہ پہنچا دو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دور چھوڑ آؤں۔ ابو الحارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مگر ایک وعدہ کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ تو شیر بولا، ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے سر جھکایا اور کہا، ہاں، 10 محرم کو کربلا کے ٹیلوں کے پاس سے ایک آواز آئے گی، آواز پر چلے آنا۔ شیر نے پوچھا، یہ آواز کون دے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرے آقا عباس دیں گے۔ پھر بولے، نہیں، میری چھوٹی بیٹی سکینہ یا میری اماں فضا تجھے پکاریں گی۔ ابو الحارث نے اپنا سر جھکا لیا اور اس رات مدینے سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک درد اور ایک وعدہ تھا اور ایک آواز کا انتظار۔ کربلا کی تپتی ریت پر ظلم کی آندھی چل رہی تھی۔ یزید کی فوجوں نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام اور اس کے چند وفادار ساتھیوں کو گھیر لیا تھا۔ حسین نے لاکھ منع کیا کہ ہمیں پانی دے دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں، مگر یزید کا حکم تھا، یا بیعت کرو یا سر کٹواؤ۔ ایک ایک کر کے سارے جانثار شہید ہوتے گئے۔ ہر شہادت کے بعد خیموں سے کراہوں کی آواز آتی اور سائرہ، زینب، سکینہ اور فضا بے ہوش ہو جاتی۔ 10 محرم کی دوپہر تھی، سورج سر پر جل رہا تھا، میدان کربلا پر خون اور آنسوؤں کا سمندر بچھا ہوا تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے۔ انہوں نے خیمے کی طرف دیکھا، سب خالی تھے، دل پھٹا جا رہا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، یہ آخری نماز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان میں اتر کر یزید کے لشکر کو پکارا، اگر مجھے مارنا ہی ہے تو میری بچی کو پانی دے دو، مگر جواب میں تھا صرف تیر اور تلوار۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا اور سجدے میں چلے گئے۔ ابھی ان کا سر سجدے میں ہی تھا کہ شمر نے خنجر سے ان کی گردن کاٹ دی۔ زمین کانپ اٹھی، آسمان سن ہو گیا۔ خیمے سے بچے کی چیخ نکلی، یا بابا، ابا جان، کوئی ہے جو میرے بابا کی لاش کی حفاظت کرے؟ اور وہیں سے بولی، ابو الحارث، وقت آ گیا ہے۔ فضا علیہ السلام نے چیخ لگائی، ابو الحارث، جلدی آؤ، یہ لوگ میرے مولا کی لاش کو پامال کرنے والے ہیں۔ جنگل کے سناٹے کو چیرتے ہوئے ایک گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایک شیر میدان کربلا کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، اس کے ناخنوں میں لہو چلا رہا تھا۔ کہاں ہے میرے مولا؟ کس نے اسے مارا؟ جب ابو الحارث میدان میں پہنچا تو 60 ٹکڑوں میں بٹی لاش کے سامنے وہ بیٹھ گیا
اور وہ دھاڑ کر بولا، یہ آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہ تھرائی، یہ وہی حسین ہے جس نے بچپن سے مجھے پالا۔ لاش کو اپنے پنجوں سے ڈھک لیا اور دھاڑتے ہوئے دشمن کی طرف دیکھا۔ عمر سعد نے کہا، یہ کوئی عام شیر نہیں، یہ وفاداری کی مثال ہے۔ واپس ہو لشکر کے گھوڑے تلواریں سب پیچھے ہٹ گئے۔ ابو الحارث نے لاش سے لپٹ کر ایک درد بھری چیخ ماری۔ آپ حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ 10 محرم کو آواز آئے گی، مجھے ملنا ہوگا، اور دیکھو میں آ گیا ہوں۔ اور پھر وہ شانت ہو گیا، اس کی دھاڑیں بند ہو گئی اور وہیں بیٹھا رہا جب تک زینب علیہ السلام اور فضا نے اسے واپس جنگل کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ابو الحارث نے آخری بار لاش کو دیکھا اور جنگل کی طرف مڑ گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ اس وفادار شیر کی کہانی ہے جس نے آخری دم تک اپنے مولا حسین کی لاش کی حفاظت کی۔ آج بھی کربلا کی ریت اس بات کی گواہ ہے۔ سلام ہو حسین پر اور سلام ہو اس وفاداری پر۔ جانوروں میں بھی ایمان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔